آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن کی ایک مختصر لیکن انتہائی اہم سورت ہے، سورۃ الکافرون۔ جی، 109ویں سورت۔ بالکل۔ اب پہلی نظر میں تو یہ صرف 6 آیات پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک طرح کی سفارتی کشمکش۔ یہ واقعی ایک سفارتی بحران کا جواب ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے مکہ میں جانا ہوگا۔ اچھا۔ آپ تصور کریں کہ پیغمبر اسلام اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں اور مکہ کے سردار وہ اپنے اثر و رسوخ کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، دھمکی، لالچ، مذاق اڑایا۔ جب کچھ بھی کام نہیں آیا تو وہ ایک آخری سب سے بڑی پیشکش لے کر آئیں۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں اسپریچول پاور شیئرنگ ڈیل، ایک روحانی شراکت داری کا معاہدہ۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی کیا پیشکش تھی؟ بالکل ان کی تجویز یہ تھی کہ دیکھیں، آئیے ایک درمیانی راہ نکالتے ہیں۔ 1 سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور اگلے سال آپ ہمارے معبودوں کی یعنی لات، منات اور عزا کی عبادت کریں گے۔ ان کے خیال میں اس طرح دونوں طرف امن ہو جائے گا اور معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہونے سے بچ جائے گا۔ بظاہر تو یہ ایک بہت معقول اور مفاہمت پر مبنی تجویز لگتی تھی۔ اور اس صورت نے اسی تجویز کا جواب دیا۔ تو آج ہمارا مقصد صرف ان آیات کا ترجمہ دیکھنا نہیں، بلکہ اس جواب کی روح کو سمجھنا ہے، یہ دیکھنا کہ عقیدے کے معاملے میں لکیر کہاں کھینچی جاتی ہے۔ جی، تو آئیے اس جواب کو کھول کر دیکھتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ اور یہ جواب ایک حکم سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی آیت ہے قُلْ یا ایُّہَا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں۔ یہاں سب سے پہلی اور اہم بات ہے لفظ قُل، کہہ دیجئے۔ جی، کہہ دیجئے۔ یعنی یہ بات صاف کی جا رہی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خیالات نہیں ہیں، یہ کوئی مذاکراتی پوزیشن نہیں جسے بدلا جا سکے۔ بالکل نہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا حتمی فیصلہ ہے جسے صرف پہنچانا ہے، اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ شروع میں ہی مکالمے کی شرائط طے کر دیتا ہے۔ یہ ذاتی رائے نہیں، یہ وحی ہے۔ اور پھر خطاب آتا ہے یا ایھا الکافرون۔ آج کے دور میں یہ لفظ بہت بھاری اور سخت محسوس ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اس کا مقصد توہین نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اگر توہین نہیں تو اتنا براہ راست خطاب کیوں؟ دیکھیں، یہ ایک تکنیکی اصطلاح ہے، ایک شناخت ہے۔ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ اچھا۔ اس وقت بات ان لوگوں سے ہو رہی تھی جو توحید کے پیغام کا انکار کر رہے تھے، تو یہ ان کی شناخت واضح کر رہا ہے کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس بنیادی عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کسی کو گالی دینا نہیں، بلکہ معاملے کو بالکل واضح کرنا ہے کہ بات کس سے اور کس بنیاد پر ہو رہی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا گیا۔ یعنی بات کو گھما پھرا کر کہنے کے بجائے بالکل صاف اور دو ٹوک انداز میں کہا گیا کہ یہ پیغام ان کے لیے ہے جو انکار کی روش پر قائم ہے۔ جی۔ اچھا، تو یہ اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد فوری طور پر اصل مدعا بیان کیا جاتا ہے، یعنی عبادت کا معاملہ۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سیمیٹری نظر آتی ہے۔ جی، اگلی 2 آیات ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ آیت 2 کہتی ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور آیت 3 فوراً کہتی ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ایک ہی سکے کے 2 رخ۔ بالکل، پہلے اپنی پوزیشن واضح کی، پھر ان کی۔ یہ بہت طاقتور انداز ہے۔ میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوچھتی اور تم میرے معبود کو نہیں پوچھتے۔ اس سے دونوں کے درمیان ایک ناقابل عبور خلیج واضح ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور یہاں گرامر کا ایک چھوٹا سا نقطہ بہت گہرا مطلب رکھتا ہے۔ عربی میں لا اعبدو کا مطلب ہے میں عبادت نہیں کرتا۔ یہ حال کا صیغہ ہے۔ حال کا مطلب ابھی اس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل، ابھی اس وقت میری اور تمہاری عبادت کے طریقے اور معبود ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم ان بتوں کی جنہیں تم نے خود بنایا ہے۔ اور جو تیسری آیت ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ ایک طرح سے الزام تو نہیں ہے؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ تم عبادت کر ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا۔
کہ تمہارا شرک پر مبنی نظام، تمہارے عقائد، تمہاری نیت، وہ اس خالص توحید پر مبنی عبادت سے مطابقت ہی نہیں رکھتے۔ تم ایک خدا کو اس کی شان کے مطابق نہیں پوچھ رہے، تو حقیقت یہ ہے کہ فی الحال ہم دونوں بالکل الگ الگ راستوں پر کھڑے ہیں۔ ایک اور بات جو یہاں غور طلب ہے وہ ماں کا لفظ ہے، ماں تعبدونا، یعنی جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو۔ جی، یہ ان کے بے جان بتوں کی طرف اشارہ لگتا ہے، جبکہ ماں آبدو اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ بہت لطیف نکتہ ہے۔ ماں کا لفظ عموماً بے جان یا غیر عاقل چیزوں کے لیے آتا ہے، تو جب ان کے معبودوں کا ذکر ہوا تو ماں کہہ کر ان کی حقیقت بیان کر دی کہ وہ صرف پتھر یا لکڑی کے بت ہیں۔ جی، لیکن جب اللہ کا ذکر آیا تو اصولاً من استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں بھی ماں استعمال ہوا۔ اس کی ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات انسانی تصور سے ماورا ہے، اس کی کوئی جنس، شکل یا صورت نہیں، اس لیے ماں کا لفظ اس کی غیر مادی اور عظیم حقیقت کو بہتر طور پر بیان کرتا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ ان کا ماں بے جان ہے اور میرا ماں ہر زندگی کا خالق ہے۔ واو، یعنی ایک ہی لفظ کے استعمال سے دونوں کے معبودوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق واضح کر دیا گیا۔ تو اب تک بات حال کی ہو رہی تھی، ایک واضح انکار کہ ہماری راہیں ابھی جدا ہیں۔ جی، لیکن جو اصل جواب ہے، جو اس پاور شیئرنگ ڈیل کو ہمیشہ کے لیے دفن کرتا ہے، وہ اگلی آیات میں آتا ہے۔ جی، اور یہاں زبان کا جو کمال استعمال ہوا ہے وہ اس صورت کا عروج ہے۔ آیت نمبر 4 پر آئیے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں کبھی اس کی عبادت کروں گی جس کی تم نے عبادت کی۔ اچھا، ایک منٹ، یہ آیت، دوسری آیت لا عابدو ما تعبدون، اس سے بہت ملتی جلتی لگتی ہے۔ پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ صرف الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی گہری بات ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ دوسری آیت میں فعل استعمال ہوا تھا، عابدو، یعنی میں عبادت کرتا ہوں، یہاں اسم استعمال ہوا ہے، انا عابدن، میں عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ صرف ایک گرامر کی تبدیلی نہیں، یہ پورے پیغام کو ایک نئی سطح پر لے جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ میں عبادت نہیں کرتی اور میں عبادت کرنے والی نہیں ہوں، میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ جب آپ کہتی ہیں میں یہ کام نہیں کرتی تو یہ ایک عمل کا انکار ہے، ہو سکتا ہے آپ مستقبل میں کر لیں، صحیح۔ لیکن جب آپ کہتی ہیں میں یہ کام کرنے والی ہی نہیں ہوں تو یہ آپ اپنی شناخت، اپنی فطرت، اپنے وجود کا اعلان کر رہی ہیں۔ اوہ، تو یہ ایکشن سے شناخت کی طرف ایک چھلانگ ہے۔ بالکل۔ تو یہ صرف ایکشن کا انکار نہیں، یہ اپنی شناخت کا اعلان ہے۔ بات یہ نہیں کہ میں یہ کام نہیں کرتی، بلکہ یہ کہ میں ایسی کرنے والی ہی نہیں ہوں۔ یہ تو مستقبل کے ہر امکان کو ختم کر دیتا ہے۔ جی، یہ اس پیشکش پر ایک دائمی تالا لگا رہا ہے۔ اچھا۔ اور اس میں ایک اور لطیف نکتہ ہے، یہاں ما عبدتم کہا گیا، جس میں عبدتم ماضی کا صیغہ ہے، یعنی جس کی تم نے ماضی میں عبادت کی۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ میں نہ صرف تمہارے موجودہ معبودوں سے لا تعلق ہوں، بلکہ تمہارے ان تمام آباء و اجداد کے طریقوں اور معبودوں سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں جن پر تم فخر کرتے ہو۔ یہ تو جڑوں سے انکار ہے، بہت ہی جامع اور قطعی انکار ہے۔ اس کے بعد کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ جی، لیکن پھر ایک اور بات جو الجھا سکتی ہے، آیت نمبر 5 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ تو آیت نمبر 3 کی ہو بہو تکرار ہے، اسے دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے شاعری میں کسی بات پر زور دینے کے لیے ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اچھا۔ مقصد کانوں کو ایک ہی بات سنانا نہیں، بلکہ اس بات کو دل میں اتارنا ہے۔ پہلی بار جب یہ آیت آئی تو اس نے حال کی حقیقت بیان کی۔ اب جب اسے دوبارہ لایا گیا تو یہ اس حقیقت پر مہر لگا رہی ہے کہ تمہاری جو روش ہے، تمہارا جو شرک پر اصرار ہے، اسے دیکھتے ہوئے مستقبل میں بھی تم سے اس خالص توحید کی عبادت کی کوئی امید نہیں۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تو کبھی تمہارے راستے پر نہیں آؤں گی، یہ میری شناخت کا حصہ ہے، اور جہاں تک تمہاری بات ہے تم بھی اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں لگتے۔ جی، یہ ایک طرح سے مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیتا ہے، ہر پہلو سے۔ ہر پہلو سے، ہر زمانے کے لیے، اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہو کر ختمی رد ہے۔ کوئی ابہام باقی نہیں چھوڑا گیا۔ حال کا انکار، مستقبل کا انکار، شناخت کا اعلان، اور پھر ان کی حالت پر ایک حتمی تبصرہ۔
اور اس پوری بحث کے بعد، اس مکمل لا تعلقی کے اعلان کے بعد، آخری آیت آتی ہے جو ان سب باتوں کا نچوڑ ہے اور ایک حتمی اصول قائم کرتی ہے۔ جی، آیت نمبر 6، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہ آیت آج بھی بہت زیادہ نقل کی جاتی ہے، لیکن شاید اکثر اس کے اصل سیاق و سباق کے بغیر۔ بالکل، یہ پچھلی 5 آیات کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ ایک طرح کا فائنل سیٹلمنٹ ہے، لیکن یہ وہ سیٹلمنٹ نہیں جو مکہ کے سردار چاہتے تھے۔ بعض لوگ اس آیت کو غلط طور پر یہ مطلب پہناتے ہیں کہ سارے دین برابر ہیں، یا جو تم کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں۔ یعنی یہ لیو ان لیٹ لیو کا اصول تو ہے، لیکن آل پاتھس لیڈ ٹو دا سیم گول کا تصور نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے اگری ٹو ڈس اگری کا حتمی اعلان ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا۔ یہ برات کا اعلان ہے، یعنی مکمل علیحدگی۔ یہ کہہ رہا ہے تمہارا دین، تمہارے عقائد، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم ان کے ذمہ دار ہو، اور ان کا نتیجہ بھی تمہیں ہی بھگتنا ہے۔ جی، اور میرا دین، میرا عقیدہ، میری توحید، یہ میرے لیے ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں اور اس پر ثابت قدم رہوں گا۔ یہ دونوں نظام آپس میں مل نہیں سکتے، ان میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اور اس اصول لکم دینکم ولی دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ جبر کی نفی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میرا دین صحیح ہے اس لیے تمہیں بھی زبردستی ماننا پڑے گا، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ میرا دین میرے لیے حتمی سچائی ہے اور میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی، اور تم اپنے راستے پر چلنے کے لیے آزاد ہو۔ یہ ذمہ داری کی منتقلی ہے۔ جی ہاں، یہ مذہبی آزادی کا ایک بنیادی چارٹر ہے، لیکن اپنی شرائط پر۔ یہ کہتا ہے کہ عقیدہ مسلط نہیں کیا جا سکتا، لیکن ساتھ ہی یہ اپنے عقیدے کی پاکیزگی اور سالمیت پر مضبوطی سے قائم رہنے کا بھی ایک بے مثال اعلان ہے۔ تم اپنے راستے پر رہو، میں اپنے راستے پر ثابت قدم رہوں گی۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ اصول پرستی کی انتہا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو اس صورت کا آغاز ایک براہ راست 2 ٹوک اعلان سے ہوا، پھر عبادت کے معاملے میں حال اور مستقبل کے لیے قطعی انکار کیا گیا، اور یہ انکار صرف عمل کی سطح پر نہیں بلکہ شناخت کی سطح پر تھا۔ جی، اور آخر میں علیحدگی کے ایک واضح اصول پر بات ختم ہوئی جو ذمہ داری کا تعین کرتا ہے۔ اور اسے اگر بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ صورت ایک بنیادی اصول وضع کرتی ہے، بنیادی عقائد پر سمجھوتا کیے بغیر بقائے باہمی۔ یہ دوسرے کے عقیدے پر زبردستی کرنے سے منع کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے عقیدے کی پاکیزگی اور سالمیت کو برقرار رکھنے کا ایک مضبوط بیان بھی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بنیادی عقائد کو ملاوٹ کا شکار ہونے دیں یا انہیں نیگوشیبل سمجھیں۔ تو یہ صورت صرف 1400 سال پہلے مکہ کی اس ایک پیشکش کا جواب نہیں، بلکہ یہ ہر اس دور اور ہر اس فرد کے لیے ایک رہنما اصول ہے جہاں عقیدے کی سالمیت کو چیلنج درپیش ہو۔ بلا شکا اس کا پیغام آفاقی ہے۔ یہ ہر اس معاشرے کے لیے ہے جہاں مختلف عقائد کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ دوسروں کے عقائد کا احترام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے عقیدے کی سچائی پر شک کرنے لگیں۔ صحیح۔ آپ اپنی شناخت پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے بھی دوسروں کے ساتھ امن سے رہ سکتے ہیں۔ یہ وضاحت، جرأت اور استقامت کا منشور ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں اکثر سمجھوتا کرنے، درمیانی راہ نکالنے اور گرے ایریاز کو قبول کرنے پر زور دیا جاتا ہے، یہ صورت بنیادی عقائد کے معاملے میں سیاہ اور سفید کی وضاحت اور امتیاز پر ایک طاقتور دلیل پیش کرتی ہے۔ جی، اور یہ امتیاز دشمنی یا نفرت پر مبنی نہیں بلکہ اصول پر مبنی ہے۔ لکم دینکم میں ایک طرح سے تسلیم ہے کہ تمہارا ایک راستہ ہے، لیکن ولی دینی میں اس سے اپنی مکمل علیحدگی کا اعلان بھی ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے۔ اس پر سوچا جا سکتا ہے، باہمی احترام کے ساتھ رہنے اور اپنے بنیادی اصولوں کی روح کو کمزور کرنے یا ان میں ملاوٹ کرنے کے درمیان وہ لکیر کہاں ہے؟ یہ صورت اس لکیر کو بہت واضح طور پر کھینچتی ہے، خاص طور پر جب معاملہ عبادت اور توحید کا ہو۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سے اصول ہیں جو نان نیگوشیبل ہیں، جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔